محلے اس گاؤں کے ساتھ تعزیت کے لیے، جو ہماری چھوٹی بچی ہے زینب، 2-2.5 سال کی تھی، بہت پیاری. سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کی تصویر دیکھی، اتنی چھوٹی پیاری سی بچی پہ جس طرح اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے سوئی ہوئی ہے، تو دیکھا نہیں جاتا. تو اس بچی کا جس طرح اب پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ وہ سیکشولی ابیوز ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی ایسے بہیمانہ طریقے سے کر دیا گیا کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اختر صاحب جو ان کے والد ہیں بچی کے، زینب کے، وہ سب کی بچی ہے، پورے پاکستان کی بچی ہے، تو ان سے تعزیت کے لیے بھی، اور ساتھ اس ظلم کے خلاف اپنے احساسات اور جذبات کو ریکارڈ پر لانے کے لیے بھی یہاں آج اس حجرے میں آیا ہوں. بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کی آرٹیکل 35 پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ ریاست کی مملکت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ خاندان کو، والدین کو، شادی کے ادارے کو اور بچوں کو اس کو تحفظ فراہم کرے گا، پروٹیکشن دے گا. لیکن ہماری ریاست اور ہماری مملکت ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اپنی دستوری ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ بچے ہیں، 7 کروڑ بچے. یہ 7 کروڑ بچے غیر محفوظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی ملک کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں آبادی میں بچے نہیں ہیں، 7 کروڑ بچے، لیکن یہ بچے پروٹیکٹ نہیں ہیں، یہ بچے محفوظ نہیں ہیں. اور جس تیزی کے ساتھ سیکشول ایبیوز کا اور پھر بچوں کی بہیمانہ قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں، وہ الارمنگ ہے، وہ بہت خطرناک ہے. آپ دیکھ لیں 2018 میں 145 بچے خیبر پختونخوا میں وہ قتل کر دیے گئے، سیکشول ایبیوز اور پھر قتل. 2019 میں 185، اور 2020 میں ابھی 8 مہینے ہو گئے ہیں، صرف 8 مہینوں میں 184 بچے سیکشولی ایبیوز ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد قتل کر دیے گئے. تو یہ ملک بچوں کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے. ریاست اور مملکت بچوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. اس وقت سب سے مظلوم طبقہ، سب سے وولنریبل سیگمنٹ جو سوسائٹی کا ہے، وہ ہمارے بچے ہیں. ہمارے ملک کے اندر زینب الرٹ، قصور کی ایک بچی تھی زینب، اس کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اس پہ پورے ملک نے احتجاج کیا، اور اس کے نتیجے میں وفاق نے قانون بنایا جس کو کہا جاتا ہے زینب الرٹ ایکٹ. اس زینب الرٹ ایکٹ کے تحت زارا، زینب الرٹ اینڈ ریسپانس اتھارٹی، زارا کے نام سے ایک اتھارٹی بنی جس میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، مختلف قسم کے عہدے، منصب اور نوکریاں لوگوں کو دی گئی. لیکن اس زینب الرٹ ایکٹ اور زینب الرٹ اینڈ ریسپانس ریکوری اتھارٹی، اس کا کوئی فائدہ ہمارے بچوں کو نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں بچے محفوظ نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا سینٹ کے فلور پر کہ بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو بہت سے اقدامات حکومت کو اٹھانے چاہیے، اس میں ایک قدم یہ ہے کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، سر عام چوک کے اندر پھانسی دینی چاہیے. جب تک ان مجرموں کو، جن کو انسان نہیں، درندے ہیں، انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، جب تک ان کو چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر پھانسی نہیں دی جائے گی، جمع غفیر کے اندر، ہجوم کے اندر، اور جب تک پبلک ہینگنگ ایسے کرمنلز کے لیے، ایسی درندوں کے لیے وہ اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں ہو سکتا. لیکن میری بات نہیں مانی گئی. میں نے اس پہ احتجاج کیا سینٹ کے اندر کہ آپ نے ایکٹ بنا دیا، اس ایکٹ کے اندر آپ نے کوئی غیر معمولی سزا نہیں رکھی. آلریڈی جو ہماری تعزیرات کے اندر سزائیں موجود ہیں وہی سزائیں آپ نے رکھی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ جرم ختم نہیں ہوگا. جرم اس وقت ختم ہوگا جب آپ اس کو نمونے عبرت بنائیں گے، جب آپ ایسی مضبوط اور بڑی سزا دیں گے کہ وہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیٹرنس کا کام دے. وہ آئندہ کے لوگ اس طرح کی بات کی طرف آئے تو 100 بار سوچے. تو جب تک پبلک ہینگنگ نہیں ہوگی، یہ اسلام کا حکم ہے، اور پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 229 میں یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگی.
कुरान और सुन्नत का ये हुक्म है कि पब्लिक हैंगिंग को, खुले आम सज़ा फांसी की वो दी जाएगी, तो वो नहीं दी गई। तो मैं इसमें दोबारा ज़ैनब अलर्ट बिल में मैं तरमीम ला रहा हूँ, और उसमें दोबारा मैं ये तरमीम ला रहा हूँ कि ऐसे तमाम मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए, खुलेआम फांसी दी जाए। ये उस वक्त ठीक होगा जब एक तो हमारी जो लूप होल्स हैं, जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लाज हैं, उसके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, वो वीक हैं, उसके अंदर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से मुजरिम बच जाते हैं। आप अंदाज़ा कर लें, ये बाकायदा एक गैंग है। उससे पहले यहाँ पे एक बंदा था, उसने 30 बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया था, उसकी वीडियो बनाई थी, और वो फिर यहाँ पे 4 लाख रुपए पे कंसल्टेंट था। कोई सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर्ड, ऐसे जालिमों की कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि एक बंदा एक जब जुर्म करे आइंदा वो न कर सके, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो बरतानिया में वो शख्स जो है सज़ा काट चुका था 4 साल, और इसी जुर्म में उस वहाँ से पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में 30 बच्चों के साथ उसने ज़्यादती करके उसकी वीडियो बनाई। तो कोई सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे मुजरिमों की कोई डेटाबेस नहीं है। तो एक तो डेटाबेस रखा जाए मुजरिमों की, ताकि वो मुजरिम जहाँ भी जाए उस लोगों को पता चले कि यहाँ पे इस तरह का बंदा रह रहा है, वो अपने बच्चों को महफूज कर सके उससे। दूसरा यह है कि सरेआम फांसी कानून यह होना चाहिए। तीसरे कि इफेक्टिव पुलिसिंग, पुलिस इफेक्टिव हो, फौरी तौर पर रिस्पांस दे, मुजरिमों को गिरफ्तार करें। और उसके साथ साथ हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम तब्दीली लाएं, लोगों को फंडामेंटल राइट सिखाएं, लोगों को इस्लाम सिखाएं, लोगों को कुरान सुन्नत सिखाएं, लोगों को तरबियत करें, और उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर कवायद ज़वाबित लागू करें। इस वक्त पाकिस्तान में 80,000 ये फहश वेबसाइट्स हैं जिससे हर कोई एक्सेस कर सकता है। बच्चों के सेक्सुअल एब्यूज़ के 80,000 वेबसाइट्स तक पूरे पाकिस्तान के लोगों की रसाई हासिल है। जब आपने इस तरह के कोई पाबंदी नहीं लगाई और सोशल मीडिया में खुलेआम लोग एक्सेस करते हैं, तो फिर इस तरह के मनाजिर जो हैं वो सोसाइटी में होंगे। तो मीडिया को फ़िल्टर किया जाए, खुसूसन सोशल मीडिया को फ़िल्टर किया जाए, और ऐसे तमाम मवाद, आर्टिकल 37 के मुताबिक रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो फहश मवाद को ब्लॉक करेगा, फ़िल्टर करेगा, तो उसको फ़िल्टर करें। और एजुकेशन दे, लोगों को, माशरे को अवेयरनेस दे, बच्चों को अवेयरनेस दे, आवाम को अवेयरनेस दें। इसके लिए जुम्मे को खुतबों को इस्तेमाल करें, उलमा को इस्तेमाल करें, तालीमी इदारों को इस्तेमाल करें, मदरसे को, महराब को, मेंबर को इसके लिए इस्तेमाल करें। तो इसके ज़रिए से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मैं यहाँ इनके साथ ताज़ियत भी करता हूँ और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, इन वाक़यात की रोकथाम करें, हमारे बच्चों को महफूज बनाएं। और यहाँ ये मोटरवे का वाक़या हुआ, उससे पूरे पाकिस्तान में एक सदमा और शौक की कैफियत में दो चार हो गए। इन छोटे बच्चों के साथ एक माँ थी, गाड़ी से उसको निकाला जाता है, उसको बच्चों के सामने रेप किया जाता है। अभी तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया, अभी तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया। तो पुलिस जो है इसके कातिलों को गिरफ़्तार करें, और पुलिस ने अगर इनके कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया तो हम मजबूर होंगे कि हम सड़कों पर आएंगे। तो मैंने पहले भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास पूरा नेटवर्क हैं, वो आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं मुजरिमों को। हुकूमत अपनी वजूद का, अपनी जवाज़ का सबूत दें और इन मुजरिमों को गिरफ़्तार करें। गिरफ़्तार नहीं होगा तो हम फिर कॉल देंगे और मजबूरन DPO ऑफिस का भी घेराव करेंगे, DC ऑफिस का भी घेराव करेंगे, हुकूमत का भी घेराव करेंगे, इसलिए कि हम अपने बच्चों को दरिंदों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। हुकूमत अगर अपने रोल अदा नहीं करेगी तो हम खुद फिर आगे बढ़ेंगे और ऐसी इंतज़ामिया की खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, उसका घेराव भी करेंगे। शुक्रिया। फ्री लीगल एड वो हम इंशाल्लाह हम देंगे। मुजीब साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, और मुफ्ती साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के, फवाद भाई हमारी जे यूथ के सदर हैं। हम आपको जो भी मदद की ज़रूरत हो, मैंने अख्तर साहब को, बच्ची के जो ज़ैनब बच्ची है हमारी, इनके वालिद साहब हैं, और शाह साहब हैं जो इनके मामलात की निगरानी करते हैं, इनको मैं यकीन दहानी कराता हूँ किसी भी किस्म की कोई लीगल, कानूनी, मादी ज़रूरत इनको हो वो इंशाल्लाह हम फराहम करेंगे, और ये हमारा फ़र्ज़ है। तो इस हवाले से मैंने इनसे कहा भी है और अपने साथियों से भी कहा है कि वो इनसे रब्ता करें और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएँ, कि वो सिर्फ FATF के लिए कानून साजी न करें, अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई कानून साजी करें।
وہ لوپ ہولز جو ہیں، وہ جو لیکونا ہیں، وہ جو خلا ہیں قانون کے اندر، جس کا فائدہ اٹھا کے مجرم بچ جاتے ہیں، ان کو اس گیپ کو فیل کر دیا جائے۔ دوسرا، ایفیکٹیو پولیسنگ، پولیس فوری ریسپانس کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پبلک ہینگنگ ڈیٹرنس ہوگی۔ پبلک ہینگنگ، آپ 3 مجرموں کو کھلے عام پھانسی دیں گے، آپ دیکھ لیں کہ ڈراسٹک ڈکلائن آ جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایسے فحش ویب سائٹس ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو بلاک کریں، ان کو فلٹر کریں، اور ایجوکیشن کے سسٹم کو تربیت کے لیے استعمال کریں، اور ایجوکیشن اور اویئرنیس لوگوں کو۔ تو یہ ایک ملٹی فیسیٹڈ، ملٹی فرونگ اسٹریٹجی حکومت کو اپنانی ہوگی تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کریں۔ فورس یہ تو ابھی بن گئی نا زینب الرٹ، اس کے نتیجے میں کچھ نئے لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہے، نئے لوگوں کو عہدے مل جاتے ہیں، بچوں کا تحفظ تو نہیں ہوتا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب زینب الرٹ ایکٹ بن رہا تھا کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، کھلے عام سر عام پھانسی ہونی چاہیے، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، اور میری بات نہیں مانی گئی۔ اب دوبارہ جب لیجسلیشن ہو گئی ہے اور ثابت ہو گیا کہ پبلک ہینگنگ نہیں ہے، تو وہ بڑھ رہے ہیں۔ زینب الرٹ ایکٹ آنے کے بعد واقعات میں اضافہ ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واقعات کم ہو جاتے، بچے محفوظ ہو جاتے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹیو لیجسلیشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤثر قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کھلے عام پھانسی کی بات کی تھی اور تجویز دی تھی اور اس پہ اصرار کیا تھا، میری بات کو نہیں مانے گئے۔ اب میں دوبارہ انشاءاللہ قانونی ترمیم لاؤں گا زینب الرٹ میں، کہ یہ، اور ہم لا چکے ہیں، ایک ترمیم ہم جمع کر چکے ہیں، دوسری ترمیم ہم جمع کرنے والے ہیں، کہ ایسے مجرموں کو، ان کا کوئی بشری حق نہیں ہے، یہ درندے ہیں، اس سے پورے معاشرہ خطرے میں ہیں، اس لیے پبلک ہینگنگ کے علاوہ اس کا اور کوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ایفیکٹیونیس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا میں، ایسے 80,000 ویب سائٹس، اس کو بلاک کریں، تعلیمی نظام کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں، اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ مثلا جرگے کا نظام ہے، ولیج کونسل کی سطح پہ منتخب نمائندے ہیں، آپ کے ممبر ہیں، محراب ہے، مسجد ہے، علماء ہیں، مدرسے ہیں، ان کی لوگوں کی تربیت ایجوکیشن کے لیے استعمال کریں۔ تو حکومت کو ہم پہلو منصوبہ بنانا ہوگا، ہم گیر حکمت عملی سے بچوں کو تحفظ دینا ہوگا، صرف ایک یکروخا کام کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ سر عمران خان نے بھی ہے پبلک ہینگ کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، آپ بھی سر عام پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کمزوری کہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے عمل؟ دیکھیں، اگر فرض کریں حکومت یہ چاہتی کہ پبلک ہینگنگ کرے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ پبلک ہینگنگ حکومت اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ یورپی یونین پبلک ہینگنگ کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پبلک ہینگنگ ہو، لیکن میں پبلک ہینگنگ امریکہ اور یورپ کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ یہ ملک امریکہ اور یورپ کا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 229 میں سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت آپ کو کہتا ہے کہ پبلک ہینگنگ کرو، سر عام سزا ہو۔ امریکہ اور یورپ آپ کو کہتا ہے نہ کرو، تو یہ امریکہ اور یورپ کا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ اور جس چالاکی کے ساتھ اور جس برق رفتاری کے ساتھ FATF کے لیے 12 قوانین میں ترامی کی گئی، اس کے آدھا کم از کم جو تیزی ہے وہ اپنے بچوں کی تحفظ کے لیے دکھا دیں۔ کسی یورپ یونین کو خیال میں نہ لائیں، کسی امریکہ کو خیال میں نہ لائیں، اپنے ملک کے مفاد میں لیجسلیشن کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں لیجسلیشن کریں۔ حکومت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حکومت کل ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ کام کر سکتی ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر، انتظامی حکم جاری کریں کہ جو بچوں کے ساتھ ریپ میں ملوث ہیں، ریپسٹ، اس کی پبلک ہینگنگ ہوگی، اس کی پبلک ہینگنگ ہوگی، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں۔ تھینک یو سر۔